والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ عفا اللہ عنکا سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب شروع کرنا فرمانا، یہ مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغے کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے یہ کلمہ ارشاد فرمایا عفا اللہ عنکا، کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما چکا، آپ سے درگزر فرما چکا۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ علیہ السلام کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی پاک کو پہلے ہی عفو کی خبر دی تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ جو پہلے شروع میں ارشاد فرما دیا عفا اللہ عنکا، اے محبوب اللہ آپ سے درگزر فرما چکا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ اگر فرمایا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام فرماتا لما اذنت لہم، اے محبوب آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، تو فرمایا اس کلام کی ہیبت سے نبی پاک کا مبارک دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ نے پہلے محبوب کو عافیت کی خبر سنائی، درگزر کی خوشخبری سنائی، فرمایا عفا اللہ عنکا، محبوب اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ تو عفا اللہ عنکا یہ کلام پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کو دل کو مطمئن اور پرسکون رکھنے کے لیے فرمایا کہ کہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کا دل ہمارے کلام کی ہیبت سے شک نہ ہو جائے۔ تو پہلے درگزر کی خوشخبری سنائی اور پھر فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ جو پیچھے غزوے کا ایک تذکرہ گزرا اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے سے جنہوں نے اجازت مانگی شامل نہ ہونے کی، تو ان سے فرمایا گیا کہ محبوب آپ نے ان کو اجازت کیوں نہ دی، آپ ان کو اجازت دے دیتے، پتہ چل جاتا کہ کون اپنے اسلام لانے میں مخلص ہے اور کون اسلام لانے میں مخلص نہیں ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، اور وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کہ جب تک بندہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اگرچہ وہ اپنے قول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، جب تک نبی پاک کی ذات پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا۔ کہ کامل مومن کہلانے کے لیے اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اور ذات مصطفیٰ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے، اور وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو منافقین بھی مانتے ہیں اور بعض کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافقین کی علامت ہے، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل اور جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے مشتاق رہتے تھے کہ کب ہمیں شہادت کا موقع ملے گا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن یہ لنگڑے تھے۔ جب یہ ایک جنگ میں اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت یہ دعا کر کے نکلے تھے، یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا، مجھے شہادت کی موت عطا کرنا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، وہ بھی سب کے سب جہاد کے اندر مصروف تھے۔
لوگوں نے ان کے لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے ان کو روک دیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرما دیں، میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں، یعنی مجھے شہادت کی موت مل جائے اور میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ اوزاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن جموح کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ان کو سہارا دیتے ہوئے وہ بھی اس صدا کو بلند کر رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹا انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو پیارے ہو گئے، اور جس مقصد کے لیے جنگ میں آئے تھے آپ نے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو ان کا ماجرا پتہ چلا کہ ایک صحابیہ ان کی جو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور ان کے بیٹے کی ماں جب ان کو لینے کے لیے آئی تھی، مدینہ شریف کی طرف چل رہے تھے ان کو لے کر جانے کے لیے، لیکن ان کی جو اونٹنی تھی یہ مدینہ کی طرف نہیں چل رہی تھی، بار بار میدان جنگ کی طرف آ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ معاجرہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا؟ ہندہ نے کہا جی وہ یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کا اونٹ جو ہے اپنے گھر کی طرف مدینہ طیبہ کی طرف نہیں چل رہا، یعنی انہوں نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کی تھی کہ مجھے اپنے اہل و عیال سے ملنا نصیب نہ ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے راستے کے اندر مرنا ہی نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ لنگڑا ہونے کے باوجود بھی دیکھیں جنگ کے اندر جانے کا، جہاد کرنے کا کیسا ان کو عشق تھا، اور کیسے جو ہے یہ ان کو محبت تھی جہاد سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو بھی شوق و محبت کے ساتھ اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ پھر آئندہ سال ہو سکتا ہے ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اپنی زندگی کا کوئی بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے اگلے سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو آپ تمامی احباب سے عرض یہ ہے کہ آج ٹائم کے ساتھ ہی مسجد میں تشریف لائیں، کیونکہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، مقدس لمحات ہیں۔ پہلے ہی مسجد میں آ جائیں، پہلی اذان سنتے ہی آ کر اپنے نوافل وغیرہ پڑھیں، اپنے لیے توبہ و استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں کہ اس بندے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا فرمائی اور نبی پاک نے اس پر آمین کہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو موقع ملا لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو ماہ رمضان کا پھر جمعہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، اور جمعۃ الوداع ہے، تو تمامی احباب جو ہے ٹائم سے ہی مسجد میں تشریف لے آئیں، آ کر اپنی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اپنے لیے توبہ استغفار کریں، اپنے لیے دعائے مغفرت کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جمعۃ المبارک میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اس کے متعلق بھی ہم سنیں گے، اور الوداع ماہ رمضان بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔